بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، یہاں آتے ہی ایک دم پریشر، مولوی صاحب ایسا بول دیجئے گا، کچھ معاملہ پتہ نہیں جب بھی میں آتا ہوں تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب ایسا بولیے گا کہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ ارے میرے بھائیوں، اب ایسی تقریریں ہو رہی ہیں کہ کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے، اور آپ ہی بتائیے جب ہم کسی کو کہنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں تو کیا آپ بچے ہوئے ہیں؟ پھر بھی تو آپ محفوظ نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے رمضان میں کیا ہوا آپ کے یہاں، جب ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی تو آپ محفوظ نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے میں نے ایک حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی حدیث پر بولوں۔ اس وقت مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم جب سے اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ بنے ہیں، تب سے جمعیت و جماعت ترقی کی راہ پر کتنی تیزی کے ساتھ گامزن ہے۔ ہمارے پاس ایک آفس بھی نہیں تھا جماعت کا، دلی کے اندر ایک آفس بھی نہیں تھا، ایک مرکز بھی نہیں تھا، وہاں چائے تک کو نہیں پوچھا جاتا تھا۔ آج اوکھلا کے اندر ایک عالی شان بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں سے جائیں تو ٹھہرنے کے لیے آپ کا مستقل ایک انتظام ہے، اور وہاں کی بلڈنگ جو ہے زبردست بلڈنگ، تعریف کیے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ مسجد دیکھیے اور اس کے کمرے دیکھیے۔ ایک دور ہماری جماعت کے اوپر ایسا آ گیا تھا کہ ترجمان تک بند ہو گیا تھا، اردو کا پیپر، ترجمان بھی جو اپنے مسلک کی ترجمانی کرتا ہے اور مسلک کے حالات کو بیان کرتا ہے، لیکن ترجمان بھی بند ہو گیا۔ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ آئے تو نہ صرف ترجمان جاری کیا، اردو میں ترجمان چالو ہوا، عربی میں الاستقامہ کے نام سے ایک پرچہ برابر نکل رہا ہے ہر مہینے، ہندی کے اندر اصلاح سماج نکل رہا ہے، اور انگلش کے اندر دا سمپل ٹروتھ۔ اور آپ دیکھیے 22 دسمبر سن 1906 سے جب سے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد پڑی آرا کے اندر، تب سے لے کر اب تک کتنی کانفرنسیں ہوئی ہیں جماعت کی 100 سالہ زندگی کے اندر۔ 95 سالہ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ نے 2 بڑی کانفرنسیں جو کرائی ہیں، ایک پاکڑ کی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس پاکڑ، اور ایک ابھی جو رام لیلا میدان کے اندر ہوئی، جس میں امام حرم جیسی شخصیتیں تشریف لائیں، شیخ سعود الشریم۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جمعیت و جماعت کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے ناظم اعلیٰ کو مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شر پسندوں کے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ میرے بھائیوں، میں نے بہت سوچا کہ اس تھوڑے سے وقت میں، جب 1 بج رہا ہو میری گھڑی میں، تو میں آپ کے سامنے اس وقت کیا بولوں۔ میں نے جو چیز اٹھائی ہے میں اسی کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اس کو ایک اصلاح معاشرے کا نام دیا جا سکتا ہے، اصلاح سماج کا نام دیا جا سکتا ہے، یا اصلاحی تقریر کا نام دیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ اس کو جو نام دینا چاہیں دیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس کو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور وہ خود اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ حدیث امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں 10 چیزیں بتائی گئی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں وہ 10 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے ان 10 چیزیں وہ چیزیں کیا ہیں، اور جن سے منع کیا گیا ان سے باز آنا چاہیے، اور جن کا حکم دیا گیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، دوسری چیز، تیسری چیز، ایک ایک چیز کی ذرا وضاحت سنیے گا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات۔ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، مجھے اللہ کے نبی نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ان 10 باتوں کی وصیت میں پہلی چیز یہ فرمائی، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ کبھی اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ جملہ ہے وہ یہ، ان قتلت او حرقت، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، چاہے تیری گردن اڑا دی جائے یا تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، قتل ہو جانا گوارا کر لینا، اپنے آپ کو جلا کر راکھ کروا لینا، لیکن شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک مت کرنا۔ ہمارے بعض محدثین نے اس کو قتلتا بھی پڑھا، ان قتلتا حرقتا، قتلتا کی جگہ قتلتا بھی پڑھا ہے۔ قتلتا جب اس کو باب تفعیل میں لے جائیں گے تو الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ اس وقت معنی یہ ہوگا کہ اے معاذ
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا. ان قتلتا, چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, بوٹی بوٹی کر دیا جائے, قیمہ قیمہ کر دیا جائے, تم اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا, لیکن دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ نے کس چیز کو کہا کہ میرے ساتھ دوسرے کو شریک مت کرنا؟ شرک کے نقصان کیا ہیں؟ ایک چیز بتاؤں گا, کیونکہ ہمیں 10 چیزیں بتانا ہے, اور میرا موضوع توحید و شرک نہیں ہے, یہ بس ایک اشارہ کر کے نکلوں گا, اور اللہ کرے کہ اشارہ ہی کامیاب ہو جائے اور صحیح نشانے پہ لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قتلتا حرقتا, قتل کر دیا جائے تو قتل ہو جانا, لیکن شرک مت کرنا. شرک کا کوئی نقصان ہے تبھی تو منع کیا ہے. پہلے تو ایک خوبی شرک کا نقصان سمجھ لو, اور شرک اور توحید کی خوبی سمجھ لو. شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید. توحید کی خوبی کیا ہے؟ جب تک توحید کی خوبی کو نہیں سمجھیں گے شرک کا نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا. توحید کی خوبی یہ ہے کہ توحید انسان کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے. توحید انسان کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے. رب کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے میں بہت ہیلپ کرتی ہے توحید. اب شرک کا معنی بالکل سمجھ میں آ گیا. تو شرک کا نقصان کیا ہوگا؟ توحید اللہ کے قریب کرنے والی سب سے اہم چیز. تو شرک کا نقصان یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے کوسوں دور کر دیتا ہے, اور اپنے ہی جیسے کسی انسان کے مقام و مرتبے کو اللہ سے بڑا بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور ان دونوں کی دلیل دیکھ لیجیے. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میں دور کا رہنے والا ہوں. اچھا, راستے میں جنگل ہے, مجھے جانا بھی ضروری ہے, اور شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچنا ضروری ہے, اس لیے زیادہ دیر آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا. مجھے 2 جملوں میں بتا دو توحید کس کو کہتے ہیں. مجھے 2 لفظوں میں بتا دیجئے توحید کس کو کہتے ہیں. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں آپ کی تقریر, آپ کا لیکچر سننے کی طاقت نہیں رکھتا. مجھے جانا ہے دور, راستے میں جنگل ہے, خطرناک جانور ہیں, درندے ہیں, وحشی ہے, ہم نہیں رک سکتے زیادہ. مجھے بس 2 لفظوں میں بتا دو توحید کس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جہاں جاؤ مجھے یاد رکھنا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جہاں جاؤ مجھے یاد رکھنا, یا جہاں جاؤ یہ کہہ دینا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی نے اس کو 2 جملوں میں کتنی اچھی بات بتائی کہ تم توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو, جاؤ تم یہاں سے. توحید یہ ہے اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب کبھی کسی سوال کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ سے سوال کرنا, اور جب کبھی مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا. ہمارے بھائی کہہ رہے ہوں گے مولوی صاحب منع کیا تھا کہ مت بولنا. میرے بھائی آپ نے یہ کہا تھا کہ سیدھے سیدھے قرآن حدیث بولنا ہے. میں سیدھے سیدھے قرآن حدیث بول رہا ہوں. یہ تو ہمارا پیدائشی حق ہے. ہمارے ہاں کی بکریاں بھی جب پیدا ہوتی ہیں تو آدھی اہل حدیث ہوتی ہیں, تو یہ تو ہمارا حق ہے قرآن و حدیث کو پیش کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کر تو اللہ سے سوال کرنا, اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کرنا. توحید ہو گئی. کتنا قریب کر دیا اللہ سے, یعنی ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو اپنے قریب سمجھنا. جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو تیرے گھر والے تو بعد میں آئیں گے, اللہ تجھ سے بہت قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو اے نبی کہہ دو میں ان کے بالکل قریب ہوں. تو جب بھی سوال کرنا ہو تو اس سے کیا جائے جو قریب ہو, اور مجھ سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے سوال کرنا, اور جب بھی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا. تو توحید کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے, اور اللہ کا مقام و مرتبہ سب سے اونچا ثابت کرتی ہے. یہ توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور شرک کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے.
دور کر دیتا ہے اور اللہ سے زیادہ طاقت وہ غیر اللہ میں سمجھنے لگتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ کو چھوڑ کر یہ جس کو بھی پکار رہے ہیں, جس سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں, یہ لوگ اتنے کمزور ہیں کہ کھجور کی گٹھلی تو بہت دور, کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں.